دوسروں کے لیے آسانیاں ہم پہنچا سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، پروگرام ابھی ہمارا جاری ہے، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں، جس میں آج ہم عیادت اور تیمارداری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ، آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے۔ جی، آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اس پروگرام میں، جس میں آج ہم تیمارداری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، تیمارداری کرنا ظاہر بڑا اچھا کام ہے۔ ہم لوگ کے پاس وقت آج کے اس بڑے مصروف دور میں کچھ کم ہو گیا ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے پاس تیمارداری کے لیے جائے تو آج کے اس دور میں ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور وہاں پہ جا کر ہمیں کس طرح سے اس شخص کا حال احوال پوچھنا چاہیے؟ آپ جب مریض کے پاس جائیں تو جاتے ہوئے ایک حدیث پاک ذرا نظر میں رکھیں۔ وہ حدیث سے مبارک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی مریض کی عیادت اور تیمارداری کرنے کے لیے اگر صبح کو نکلتا ہے، صبح کے وقت جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے 70,000 ملائکہ اس پر رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں، اور وہ اس وقت تک اس پر رحمت کے پر بچھائے رکھتے ہیں جب تک شام نہیں ہو جاتی۔ اور اگر کوئی شام کو جاتا ہے تو اللہ کے 70,000 فرشتے اس پر رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں، اور اس وقت تک جب تک صبح طلوع نہیں ہو جاتی۔ ایک بات، لہذا عیادت کرنے کے لیے جو جا رہا ہے نا، وہ یہ ذہن میں رکھے کہ وہ اللہ کے اتنی بڑی رحمتوں کو سمیٹ رہا ہے۔ اس لیے جو عیادت کرنے کے لیے جائے وہ یہ ذہن میں رکھ کے جائے کہ میں نے یہ برکات، یہ رحمتیں، ان کو سمیٹنا ہے، ان کو حاصل کرنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مریض کمزور ہے مالی طور پر، غریب ہے، تو جو عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو اس کے لیے ضرورت کی اشیاء خرید کر لے جائے، کپڑے، ادویات، کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں۔ اور اگر اسے نہیں پتا کہ اس کو کیا ضرورت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عیادت بھی کرے اور اس کی جا کے مالی مدد بھی کرے، اور نہ صرف اس کی مالی مدد کرے بلکہ اس کو مالی مدد اس حد تک کرے کہ جتنے دن وہ صاحب فراش ہے اور وہ دہاڑی یا روزی نہیں کما سکتا، اس کو چاہیے کہ اس کو جا کے دو اور اسے کہو کہ یہ تمہارے علاج کے لیے اور یہ تمہارے بچوں کے خرچے کے لیے۔ کیونکہ جو ایک غریب آدمی ہوتا ہے جب وہ بستر علالت پر ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کو اپنی فکر کم ہوتی ہے، اپنے بچوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم عیادت کے لیے جانے والے لوگ اس کی مالی کفالت اور مالی ضرورت پوری کریں گے، اس کی اور اس کے بچوں کی، تو یہ اس کی صحت پر ایک اچھا اثر ڈالے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس جاتے ہیں تو اسے تو آپ کی معاملت کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے پاس بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی نہ کوئی تحفہ لے، اور ہدیہ اور تحفوں میں سب سے بہترین جو چیز ہے جو ہدیہ اور تحفہ کے، وہ آپ پھول لے جائیں۔ یہ ایک نیک شگون ہے، آپ کوئی ہری بھری چیزیں لے جائیں، یہ اس میں ایک اچھے اشارے ہیں۔ آپ قرآن پاک کا کوئی تحفہ لے جائیں، کسی کتاب کا تحفہ لے جائیں، مطلب ہے کہ اس مریض کے رجحان کو، اس کے ذہن کو پڑھتے ہوئے ایسا کوئی تحفہ لے جائیں جس سے اس کی جذباتی کوئی وابستگی ہو۔ ایسی چیز لے جائیں جس سے وہ ماضی کی جو تلخ یادیں ہیں یا بیماری کے جو تلخ لمحات ہیں، آپ کا تحفہ دیکھ کے ان کو ایک لمحے کے لیے بھول جائے۔ اس قسم کا تحفہ آپ اس کے پاس لے جائیں۔ ہم سے بڑی خوبصورت بات آپ نے کی اور بڑا آئیڈلائز کیا تیمارداری کو، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں، آپ کا بھی یقیناً یہی مشاہدہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب عیادت کے لیے آتے ہیں کسی کے پاس تو وہاں پر آ کے ان کا رویہ جو ہے وہ آ تو جاتے ہیں دنیا داری کے لحاظ سے کسی کا خیال کرتے ہوئے، لیکن وہاں پر آ کر وہ اس طرح کے کچھ جملے بول جاتے ہیں کہ جناب وہ فلاں شخص تھا، آئی ایم سوری، اس کو بھی یہی بیماری تھی اور بس اس کو تو بس اتنے ہی دن لگے تھے فوت ہونے میں، چلیے اللہ آپ پہ بھی رحم کر دے۔ یا بعض دفعہ اس بیماری کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو بیمار ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یار اس سے تو بہتر تھا یہ بندہ نہ آتا۔ اس کا رویہ جو ہے
وہ میرے ساتھ اتنا تلخ ہوتا ہے بعض دفعہ، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے اور ان کو سمجھانے کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ یقیناً جو اس قسم کی گفتگو مریض کے پاس جا کر کرتے ہیں وہ اجر حاصل کرنے کی بجائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے وہ رب کے غضب اور ناراضگی کو لے کر آتے ہیں، کیونکہ عیادت کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس مریض کی تنہائی کو ختم کریں۔ عیادت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جسم بیمار ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے خوش